السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ طلاق آیت نمبر 4 سے 7 کی تفسیر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر وأولائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جن کو حیض نہ آیا ہو، اور وہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کی برائیوں کو وہ دور کر دے گا اور اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ ان کو عدت کے دوران اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ تمہاری حیثیت ہو، ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بھلے طریقے پر آپس کے مشورے سے معاملہ طے کر لو۔ اگر تم کوئی تنگی محسوس کرو تو کوئی دوسری عورت اسے دودھ پلائے۔ صاحبی حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ بوجھ وہ اور کسی پر نہیں ڈالتا۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 سے 7 ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کروں گی۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس آیت میں
ان مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے جن سے نکاح کے بعد شوہر نے مباشرت کی ہو، یعنی جن عورتوں کو مباشرت سے پہلے طلاق دی گئی ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، جیسا ہم نے سورہ احزاب میں ابھی پہلی آیت میں پڑھا تھا۔ یہ واضح رہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں مطلقہ عورتوں کی عدت جن سے شوہر نے مباشرت کی ہو 3 حیض بیان ہوئی تھی، تو یہاں بعض مخصوص صورتوں کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی ایسی عورتیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں جبکہ اسے حیض آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ تب یہاں پر جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض سے مایوسی کی عمر کو پہنچ جانے والی عورتوں کو بعض وقت کبھی کبھی خون آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی شک اور شبہ کی کوئی یہاں پر گنجائش نہیں ہے کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے۔ تو اس میں بغیر شک کیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی ان کی بھی عدت 3 مہینے شمار کرو، اور جب شک نہ ہو اور وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہو تو ان کی عدت بدرجہ اولا 3 ماہ ہی ہوگی۔ تو یہ احکام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ بعض وقت ہم یہ جوان بچیوں کے جوان عورتوں کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں اور مطلقہ عورتوں کے بارے میں جو بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں ان کے بارے میں ہمارے دماغوں میں بہت کم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بیان کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ان کو بھی جن کو حیض نہ آیا ہو، یعنی ان عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جن کو حیض نہیں آیا، یعنی بعض ایسے بھی عورتیں ہیں جن کو بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آتا، حالانکہ وہ عورتیں اپنے بڑی ہو چکی ہوتی ہیں، سنے بلوغ کو یعنی بلوغت کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کی عدت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 ماہ ہے۔ جو فقرہ یہاں پر آیا کہ جن کو حیض نہ آیا ہو، تو اس سے مراد نابالغ لڑکیوں کے نکاح کا یہاں پر کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نابالغ لڑکیوں سے نکاح کرنے کا کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ نکاح اس وقت ہوگا جب بالغ ہو جائیں گی لڑکیاں، تو اسی حساب سے جو عورتیں حاملہ جو عورتوں کو حیض نہیں آیا وہ عورتیں اور جو بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، اب بعض کو بیماری کی وجہ سے 17، 18، 20، 21 سال کی عمر میں بھی حیض نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی عورتیں ہیں تو وہ بھی 3 مہینے کی عدت گزاریں گی۔ آج جیسا ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا تو اسی کے مطابق جب یہاں ان عورتوں کی عدت جن کو حیض نہیں آیا ہو 3 مہینے ہوگی، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ نابالغ بچوں کے بارے میں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ اس آیت سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جانے سے مراد لڑکے اور لڑکیوں کا بالغ ہو جانا ہے، تو نابالغ لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر نکاح ہو بھی گیا تو وداعی نہیں ہوتی، اگر وداعی ہو گئی تو وہ شوہر اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ تو یہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب تک سوال نہیں ہوتا تو پھر طلاق کا بھی کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک چیز یہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ رضامندی ایک نابالغ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے نکاح کیا جائے، تو یہ اسلام میں جائز ہے۔ اب ہمارے پاس تو معاشرے میں اب آج کل عام ہو رہا ہے لیکن بہت کم ایسا معاشرے میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر لڑکا اور لڑکی کی رضا سے ہی یہ سارے نکاح ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کیا رضامندی نابالغ لڑکی سے لی جائے گی؟ تو نابالغ لڑکی سے کوئی
رضامندی نہیں لی جائے گی، کیونکہ اسلام نے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے کہ لڑکی کو زبردستی کسی کے نکاح میں دے دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جب وہ بالغ ہوئی تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وداعی ہوئی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ اب ہمارے پاس جو ہم پہلے پڑھے تھے کہ طلاق کی مدت 3 مہینے ہے، پھر اور ایک طلاق ہوگی پھر 3 مہینے، لیکن حاملہ کی مدت اللہ تعالیٰ کھلا بیان کر رہے ہیں کہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل، جب ان کی ڈلیوری ہو جائے، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تب ان کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ عدت کئی مہینوں کے بعد ہو یا پھر 1 دن کے بعد ہو، 1-2 دن کے بعد ہو، جو بھی ہوگا اس کے حساب سے ہی حاملہ عورتوں کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے 3-4 مہینے اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی۔ جو شخص اور ایک چیز یہ ہے، جیسے آپ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبیہ سلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ میں حاملہ تھی۔ انتقال کے چند روز بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ ایک صاحب نے کہا تم 4 مہینے 10 دن گزارنے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ تم وضع حمل ہوتے ہی حلال ہو چکی ہو، اب چاہے دوسرا نکاح تم چاہو تو کر سکتی ہو۔ یہ مسلم کتاب الطلاق کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہو گیا کہ وضع حمل ہوتے ہی حاملہ عورت اپنی عدت سے پاک ہو جائے گی اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ڈرنے کا ذکر کر رہے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے گا، کیونکہ جس کو اللہ کے احکامات کا، جس کو اللہ کے ڈر ہوگا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بہترین اسباب پیدا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اب یہ کون سا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیا ہے کہ اس کے خلاف، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قوانین، جو ضوابط اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھلا نازل کر رہے ہیں، ان کو ہماری زندگیوں میں لانا، اسے رائج کرنا، اسے نافذ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کی برائیوں کو وہ دور کر دے گا اور اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ جو مطلقہ عورتوں کی عدت تک اپنے ہی گھر میں رہنے دیں، پھر اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اچھا کھلائیں پلائیں، اور پھر اللہ سے ڈرنے والوں کے احکام کی پابندی کریں، اور جو برائیوں کو بھی مٹائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے صبر کا بدلہ بہترین اجر دے گا۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو عدت کے دوران اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ تمہاری حیثیت ہے ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کھلا حکم دے رہے ہیں کہ عورتیں اپنی عدت کے دوران اسی جگہ رہیں گی جہاں پر وہ ان کے شوہر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم وہیں پر رکھو گے جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ تمہاری حیثیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حیثیت سے زیادہ کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جیسے تمہاری حیثیت ہوگی اسی کے مطابق تم ان کے اوپر خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم عورتوں کو تنگ نہ کرو، نہ انہیں ستاؤ۔ اب یہاں پر بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں
کہ عورتوں کو اب جب نکاح ہو گیا تو ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے گھروں سے نکال دیا جائے. ان کے تعلق سے غصہ، نفرت، ان کی طرف سے لاپرواہی برتی جاتی ہے. معاشرے میں شوہر بھی وہ خیال نہیں رکھتا جو عورت کا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس جب وہ عدت گزارے تو تم انہیں نہ ستاؤ. اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یعنی اب حاملہ عورت اگر ابھی 9 مہینے باقی ہے، 8 مہینے باقی ہے، 7 مہینے باقی ہے، جتنے بھی مہینے عورت کی ڈلیوری کے لیے باقی ہوں گے اتنے دن تک شوہر اپنی بیوی کا نان و نفقہ اٹھائے گا، اس کا سارا خرچ اٹھائے گا، اس کی پوری ذمہ داری ادا کرے گا. اور جب بھلے طریقے سے آپس کے مشورے کے ساتھ ان کو آگے پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کے اگر وہ تمہارے سامنے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور بھلے طریقے پر آپس کے مشورے سے طے کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جتنا تمہاری حیثیت ہے اس کے حساب سے تم خرچ بھی کرو اور اپنی بیوی کو حمل ڈلیوری ہونے تک اس کا سارا خرچ بھی اٹھائیں. پھر اگر وہ چاہے تو اپنے بچے کو دودھ پلا لے. یعنی اگر آدمی کو لگ رہا ہے کہ اسی کی ماں سے، بچے کی ماں سے اس کو دودھ پلایا جائے تو وہ دودھ بھی پلا سکتی ہے. اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ آدمی اپنی بیوی کو، جو اس کی بیوی تھی، اس کو وہ بچے کی ماں کو اجرت دے گا. دونوں کے باہمی مشورے کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا جائے گا. اگر کوئی تنگی محسوس کرے تو کوئی دوسری عورت اسے دودھ پلائے. جیسے اب عورت بچے کو دودھ پلانے کی قیمت کچھ زیادہ مانگ لے اور وہ آدمی کی اتنی حیثیت نہیں ہو تو ایسی حالت میں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی اور عورت سے دودھ پلا سکتے ہیں. اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صاحب حیثیت، مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا تعلق دودھ پلانے والی عورتوں کی اجرت سے ادا کیا گیا ہے کہ عدت میں عورت کے نفقے کی ادائیگی بھی اور مرد کا جو معیار ہو اس کے مطابق وہ خرچ کرے گا. نہ تو صاحب حیثیت محض اس بنا پر کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے خرچ کرنے میں بخیلی کرے گا، نہ اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرے. طلاق کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جب عجیب نہیں ہے کہ تقوی اور انصاف کی روش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مرد کی تنگی کو وسعت میں بدل دے، پھر عورت کی جو حالات ہے اس کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، یا پھر ان دونوں کے لیے ایسے شوہر اور ایسی بیوی کا انتظام کر دے جو پہلے سے بہتر ہو. تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین راہیں ہموار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں ان کے لیے پیدا فرمائے گا. تو آخر دعوانا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ساری باتوں پر عمل کرنے اور ان سارے احکامات کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.